السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FKGN اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں میں ہوں آپ کا چہیتا غلام رسول، جاب کے لیے لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو، بہت ہی اچھا ویڈیو، سمجھنے والی جانکاری ہے اس کے اندر۔ جو آج وقت بل کے اوپر جو ہے بہت بڑا وواد چل رہا تھا، وہ قاعدہ جو ہے وہ پاس کرا دیا ہے سرکار نے۔ تو دلی کے شاہی امام، اس کا ایک بیان میرے پاس میں آیا ہے، میں نے سنا، وہ بہت اچھا لگا، پیارا لگا، تو میں نے سوچا چلو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں ان کی تعریف بھی کرا دیتا ہوں، ضروری ہے وہ۔ دلی کے شاہی امام کا نام ہے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب، جس کا سمجھانے کا طریقہ بہت ہی اچھا رہتا ہے۔ چلیے ویڈیو کے اندر وقف بل کے اوپر کیا بولے مفتی صاحب، چلیے دیکھ کر سنتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ انت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہا اور ہمیں کیا سمجھ میں آیا ہے۔ چلیے ساتھ میں مل کر کے دیکھتے ہیں مفتی مکرم احمد صاحب کا ویڈیو۔ آپ نے سنا وقف ترمیمی بل پاس ہو گیا، جی لوک سبھا سے بھی اور راجیہ سبھا سے بھی، جی یعنی قانون بن گیا۔ بے شک وہ قانون اب بن گیا، راشٹرپتی اس پہ سائن کریں گے، راشٹرپتی نے بھی سائن کر یعنی دیا۔ اوقاف کا نیا قانون۔ وقف بل کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پاس ہونے کے بعد قانون بن گیا، نیا قانون وقف کا۔ ٹھیک ہے، بن گیا تو بن گیا، حالانکہ جو قانون بنا ہے وہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں نا، جو ہمارے سمویدھانک ادھیکار ہیں، جو ہمارے مولک ادھیکار ہیں، جی اس میں کہیں نہ کہیں اس کی خلاف ورزی ہے، جی ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ چونکہ وقف کا مطلب یہ ہے کہ مسجد، وقف کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان، وقف کا مطلب یہ ہے کہ درگاہ، یہ سب مذہبی چیزیں ہیں۔ جی بے شک ہے۔ بھئی اگر کہ نیا قانون بنا کے کوئی ہمارے سارے قبرستان چھین لے تو ہے نا، مذہبی معاملہ ہے نا۔ بہرحال قانون تو بن گیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر کمیونٹی کو، ہر فرقے کو جو آزادی ملی ہوئی ہے اینڈومنٹ کے لیے، ٹرسٹ کے لیے، وقف کے لیے، وہ ہمیں بھی مل جائے۔ بھئی سکھوں کا اپنا ٹرسٹ ہے، ہندو بھائیوں کا ٹرسٹ ہے، عیسائیوں کا ٹرسٹ ہے، مسلمانوں کا بھی ٹرسٹ ہو، کیا پریشانی؟ آزادی ان کو بھی ملتی ہے، آزادی ہم کو بھی مل جائے، ہم کو زیادہ نہیں مانگ رہے۔ اور چلو قانون بن گیا تو بن گیا، لیکن قانون تو ایک طرف رکھا رہتا ہے، جو حکومت چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ بتائیے گھروں میں بلڈوزر چل رہے ہیں، قانون بنا ہے کوئی؟ بلڈوزر جو چل رہے ہیں بغیر قانون کے چل رہے ہیں نا، تو قانون بن گیا کوئی بات نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگوں کو رعایتیں ملتی ہیں ہمیں بھی مل جائیں، بے شک۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اللہ پچھلے 70-75 سال میں اوقاف کے بارے میں جو ہم لوگوں نے لاپرواہی کری نا، دیکھا ہی نہیں پلٹ کے، قبضے ہو گئے، قبضے کرا دیے لوگوں نے، اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا، یہ اس کی سزا ملی ہے۔ جب اپنی چیز کی آپ حفاظت ہی نہیں کریں گے، اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کریں گے، اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے نہیں۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی وقف کا جو نیا قانون بنا ہے وہ اس سے پسماندہ غریب مسلمانوں کا بھلا ہوگا، تو یہ تو ہم پہلے بھی کر سکتے تھے۔ بھئی آپ کے پاس کوئی بڑی جگہ ہے، آپ وہاں اسکول کھول لو، یہ سب پہلے آپ کے پاس کوئی بڑی جگہ ہے وہاں پر کوچنگ سینٹر کھول لو، جی کوئی کمپیوٹر سینٹر کھول لو، بے شک۔ کوئی ٹریننگ سینٹر کھول لو، لڑکیوں کے سلائی کڑھائی کی چیزیں سکھا دو، جی کہیں پر فری ڈسپینسری بنا لو، کہیں پر فری اسپتال بنا لو، بنا سکتے تھے نہیں؟ لیکن کیا نہیں۔ بھئی اوقاف کی بڑی بڑی جگہ ہیں، مارکیٹ بنا دی، دکانیں بنا دی، چندہ بنا لیا۔ یہی چیزیں اللہ کو بری لگ گئی، شاید کسی مسجد کی بد دعا لگ گئی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مسجد کا گنبد ٹوٹا پڑا ہے کئی سال سے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، مسجدیں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا،
شاید کسی مسجد کی بد دعا لگ گئی، شاید کسی بیوہ عورت کی بد دعا لگ گئی، شاید کسی غریب پریشان حال عورت کی بد دعا لگ گئی، شاید کسی بیمار کی بد دعا لگ گئی جی جس کی جی وجہ سے آج یہ پریشانی آ رہی ہے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو۔ ٹھیک ہے، ہم تو یہ درخواست کریں گے کہ جو ہماری اوقاف کی جگہ ہیں، ہم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم اوقاف پہ قبضہ نہیں کریں گے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ قبضہ نہیں کیا جائے گا، اور بہرحال ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایک برتاؤ ہو۔ جی جی، یہ مفتی صاحب نے ہمیں ایک 5 منٹ کے ویڈیو کے اندر بہت بڑی انفارمیشن دی ہے، سمجھنے والی بات ہے اس کے اندر، جو وقف بل کے اوپر دی ہے۔ ہمیں آگے اب کیا کرنا چاہیے اور اس کے اندر ہمیں سبق کیا ملا ہے، پہلے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مفتی مکرم احمد صاحب نے جو کہا ہے اس کے اندر سے ہمیں اندر سیکھنے کو کیا ملا ہے۔ چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا پوائنٹ نمبر 1 جو ہم لوگوں نے نوٹ کیا ہے، وقف بل کیا ہے، ایک ویڈیو کے اندر ہم تفصیلی بنائیں گے وقف کسے کہتے ہیں اور وہ بل کیا ہے، کیوں پاس ہوا، تو اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ پھر دوسرا جو ہے کہ سب کو ادھیکار ہے سنویدھان کے تحت، جیسے ہمارے ہندو بھائی ہیں تو ان کے بھی کئی ٹرسٹ چلتے ہیں، وہاں پہ کوئی دخل گیری نہیں ہے۔ پھر سکھ بھائیوں کے بھی ہے، عیسائی بھائیوں کے ہے، سکھ بھائیوں کے گرودوارے ہے، وہاں بھی ٹرسٹ ہے، وہاں بھی سرکار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر عیسائی بھائیوں کا جو ہے چرچ ہے، اس میں بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ہمارے یہ ہندوستان جو ہے وہ قومی ایکتا کا پرتیک گنا جاتا ہے۔ جو ہندوستان سے اگر مثال لینی ہے قومی ایکتا کی تو دنیا بھر میں جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ سب ساتھ میں مل کر کے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا ہمارا بھارت دیش ہے، جہاں پہ قومی ایکتا کی مثال ہمیں گھڑی گھڑی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کورونا کے ٹائم میں بھی ملی تھی، ابھی ایک تھوڑا سا ٹائم پہلے ایک مصیبت آئی تھی، اس میں بھی بڑھ چڑھ کے مسلمان بھائی اور سب لوگوں نے قومی ایکتا کا پرتیک دکھایا تھا۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے کیا ہوتا ہے، مفتی صاحب نے بتایا ہے اس کے اوپر ہم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو بتایا کہ گھروں کے اوپر جو بلڈوزر چلتے ہیں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ جرم ایک کرے اور سزا پورے پریوار کو کیوں؟ جیسے ایک نے جرم کیا تو ان کو ہی سزا ملنی چاہیے، یہی اپیل رہیں گی سرکار سے ہماری۔ پھر قانون کا درپیوگ اٹھاتے ہیں لوگ، یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ سرکار نے نیم تو نہیں بنایا لیکن وہ بلڈوزر سے مکان اس کے گرا دیتے ہیں، لیکن ان کے پریوار والوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ مین چیز ہے نا، جیسے وہ باہر کیسا بھی وہ ڈون رہے گا یا کچھ بھی رہے گا، لیکن وہ گھر والوں نے تو کچھ کیا نہیں ہے جرم، تو ان کو سزا کیوں؟ اور دوسرا جو پوائنٹ یہ تھا، ہم نے سمجھا اب تیسرے پوائنٹ کے اندر وقف کی زمین پر اب مسلمان بھائیوں نے قبضہ کر لیا، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس میں دھندا بنا دیے، مارکیٹ بنا دی، شاپنگ مال کھول دیے، یہ سب اس سے اچھا پہلے سے ہی تم لوگ جو کام کرتے تو اچھا رہتا، اسکولیں بناتے۔ پھر مسجدیں کی جو مفتی صاحب نے کہا کہ مسجدیں ویران پڑی ہے، مسجدوں کی بد دعا لگ گئی، یہ بات سوچنے والی ہے۔ اگر ہم لوگ ہی اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی ماریں گے تو پھر خون تو اپنا ہی نکلے گا، ہے نا، پھر دوسرے اس کے اوپر ہنسیں گے۔ تو یہ جو بد دعا لگنے کی بات کی ہے، کئی مریض ایسے رہتے ہیں کہ ان کو علاج کے پیسے نہیں ہوتے، اور اگر اسلام اور مسلم کی ٹرسٹ کی جو اگر ہاسپٹل رہتی تو وہاں پہ جا کر کے وہ علاج کرا سکتا تھا۔ مسجدیں اگر آپ نے صحیح کرائی ہوتی تو یہ سب دن آج نہیں دیکھنے پڑتے۔ پھر بیوہ عورت جو ہے بیچاری مظلوم رہتی، وہ کام دھندا کر نہیں سکتی، ایسی مظلوم عورت کی بھی بد دعا لگ سکتی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ہے، یہ بھی بات سوچنے والی ہے۔ اور مسلمان بھائیوں نے جو وقف کی زمین پر کیسے قبضہ کیا، وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے دھندے بنا لیے۔ درگاہ رہتی ہے تو درگاہ کے اوپر بھی دھندے بنا لیے، کیسے کیسے کام کرتے ہیں وہاں پہ، یہ تم بات ہی مت پوچھیے۔ اب وہاں پہ علاج چالو کرا دیتے ہیں، جاؤ یہ کرو وہ کرو، وہاں پہ کینسر ٹھیک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی آپ لوگ گمراہ کر رہے،
ऐसा कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। एक दुआ चीज़ अलग है, अल्लाह के वली की दुआ लगती है तो अर्श भी हिल जाता है। लेकिन आप लोग ने जो वो धंधा बना लिया, ये आज भुगतने की ये दिन आए हैं। इसलिए हमने तो कई जगह पे ऐसी दरगाहों पे देखी है कि वहाँ कुछ भी नहीं होता और दरगाह बना लेते हैं, फिर वहाँ इलाज चालू हो जाते हैं। अब क्या मालूम वो कैसे लोग भी ऐसे रहते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। फिर हमें इसके अंदर और एक सबक मिला है कि जो मोदी सरकार है हमारी, वो हम लोग चाहेंगे उनसे एक ही तमन्ना रखते हैं कि वो ईमानदारी से काम करेंगी। ट्रस्ट जो बना दिया है उसने वक़्फ़ का, तो वो ईमानदारी से काम करेगा। और जो है सबका साथ सबका विश्वास ये लेके काम करेंगे और आगे चल के स्कूलें बनाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। वक़्फ़ के जो बिल पास करा दिया है तो उसका ट्रस्ट बॉडी तो बैठेंगी, कायदा कानून तो बन गया है, तो वो भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। सब मिलके ईमानदारी से काम करेंगे, यही हमारी उम्मीद है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सुझाव आप लोग देंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के ज़रिए मिलती रहे। मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।